بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو اللہ رب العزت نے جنت انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، مگر بعض روایات کے مطابق دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے مخصوص جانور بھی گزرے ہیں جو اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر اللہ رب العزت کے حکم سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کون سے 10 جانور اور پرندے کس وجہ سے اور کیوں جنت میں جائیں گے؟ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ نمبر 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ۔ قصوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ یہ وہی اونٹنی تھی جس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ یہی وہ اونٹنی ہے جس کے اوپر میدان عرفات میں واقع ایک پہاڑ جبل رحمت، جسے جبل عرفہ بھی کہا جاتا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا تھا۔ میدان عرفات میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی وہاں ایک سفید لو نصب ہے۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور کل بروز قیامت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ اپنی اسی اونٹنی پر سوار ہوں گے۔ یوں آپ سے نسبت کی وجہ سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا جانور قصوہ اونٹنی ہوگی۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ۔ ناقۃ اللہ کا معنی ہے اللہ کی اونٹنی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ہے۔ اس اونٹنی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 64 میں بھی کیا گیا ہے۔ وہ اونٹنی بھی معجزہ و نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ روایات کے مطابق یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سب کے سامنے ایک پہاڑی سے برآمد ہوئی تھی۔ قوم نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں جو باہر آ کر بچہ پیدا کرے، تو اللہ کے حکم سے ویسا ہی ہوا، مگر قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت کے 2 فرشتے تشریف لائے اور وہ دونوں انسانوں کی شکل میں تھے۔ انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بشارت دی اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا حکم سنایا۔ چونکہ وہ دونوں فرشتے انسانوں کی صورت میں بطور مہمان آئے تھے، ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑا ذبح کیا کہ ان کو کھانا کھلایا جائے۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ اس بچھڑے کے حوالے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اللہ کے حکم سے جب آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا شروع کیا تو اللہ پاک نے ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈا نازل فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ روایات کے مطابق وہ مینڈا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیجا گیا تھا، وہ چونکہ آیا بھی جنت سے تھا، اسی لیے وہ کل بروز قیامت جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 5، موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ اس گائے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ سورۃ بقرہ اسی گائے کے نام پر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک موٹی تازی پیلی گائے ذبح کرنے کو کہا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لاش پر مارا گیا
اس شخص نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ جو مخصوص گائے ذبح کی گئی تھی وہ جنت میں جائے گی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب نازل ہونے کا بتا کر وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کشتی میں کوئی غلام بھاگا ہوا بیٹھ گیا ہو تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کشتی والوں نے کہا، لگتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنی قوم سے بھاگا ہوا ہے، اسے سمندر میں ڈال دو۔ کرا ڈالا گیا تو 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ آپ کو لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو نگل لو اور یہ تمہاری خوراک نہیں، اسے اپنے جسم کے اندر محفوظ کر لو۔ روایات کے مطابق آپ اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ بعض روایات میں 3 دن بھی لکھا ہوا ہے، مگر جس مچھلی نے آپ کو پیٹ میں محفوظ رکھا اس مچھلی کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت جنت میں داخل کی جائے گی۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو بخت نصر نے قید کر لیا۔ جب آپ بخت نصر کی قید سے آزاد ہو کر واپس اپنے ملک فلسطین گئے تو آپ کے ساتھ ایک گدھا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کا اور آپ کے گدھے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا۔ اس گدھے کے حوالے سے بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی۔ ناظرین، اس چونٹی کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس چونٹی کے حوالے سے پوری سورۃ نمل نازل فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں چونٹیوں کا بل تھا۔ چونٹیوں کے سردار نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کچل دی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے، اس چونٹی کو ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کلام کیا۔ اس چونٹی نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا۔ وہ کلام قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کل بروز محشر اس چونٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 9، سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حاکم اور حکمران تھے اور بادشاہ تھے۔ آپ کا حکم تمام انسانوں بلکہ چرند پرند پر بھی چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی اور پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدہد مقرر کر رکھا تھا جو آپ کے ساتھ چلتا تھا اور جہاں بھی آپ جاتے تھے وہ پانی تلاش کیا کرتا تھا۔ اس ہدہد کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول اور نبی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کے کتے کے حوالے سے بہت سی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اصحاب کہف جب دقیانوس سے بھاگ کر دوسرے ملک گئے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کہف نے کافی کوشش کی کہ وہ کتا ان کا ساتھ چھوڑ دے، مگر اس کتے نے اصحاب کہف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ کتا بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے، مگر وہ کتا خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا، اور جس غار میں وہ سوئے وہ کتا اس غار کے دہانے پر سو گیا، اور اصحاب کہف کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اس کتے کو تاریخ میں کافی مقام حاصل ہے، اور اس کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ وہ کتا بھی کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت میں داخل کیے جانے والے جانوروں اور پرندوں کے حوالے سے کسی بھی حدیث یا مسند دلیل کے ساتھ یہ بات موجود نہیں کہ واقعی یہ سب جانور جنت میں داخل کیے جائیں گے، بلکہ بعض روایات کو چھوڑ کر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بعض جانور جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا
ان کو کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔